ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدقت يا رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا حمد آفرین در مدح مصطفیٰ بس. محمد استمی خواہم خدا را، خدایا استحب مصطفیٰ را. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مستحيل. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبدك ورسولك. واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستو، قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. اللہ پاک نے اس عظیم کلام میں ہمارے لیے ہماری زندگی کا ایک ضابطہ مقرر فرمایا. ہم نے کیسی زندگی گزارنی ہے، اللہ کی بندگی کیسی کرنی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کو کیسے راضی کرنا ہے. ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے 2 سلسلے جاری فرمائے. ایک کلام اللہ اور دوسرا رجال اللہ. اللہ پاک نے وحی کے ذریعے اپنی بندوں کی رہنمائی فرمائی. الہامی کتب، الہامی صحیفے اس حوالے سے، اس وقت کے حوالے سے جو ضرورت کے مطابق وحی ہوا، اللہ پاک نے وقت کے نبی پر نازل فرمایا، وقت کے رسول پر نازل فرمایا. اور جہاں ضرورت زیادہ کی پڑی، بڑی بڑی امتیں تھیں، اللہ پاک نے وہاں پر الہامی کتب کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا. لیکن اللہ جانتے تھے اگر خالی کتب اپنے بندوں پر نازل کر کے دے دیا جائے تو ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق تشریح کریں گے. جو جس طریقے سے ترجمہ سمجھ میں آیا وہ اسی کے مطابق ترجمہ کریں گے. پوری امت اور اللہ کے بندے ایک انتشار میں مبتلا ہو جائے. کوئی کہے گا اس آیت کا مفہوم یہ ہے، کوئی کہے گا اس صورت کا مفہوم یہ ہے، کوئی کہے گا اس پارے کا مفہوم یہ ہے، کوئی کہے گا کہ اس آیت میں اللہ پاک یہ کہنا چاہتے ہیں. دوسرے یکسر اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہے گا کہ نہیں یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے. تو اللہ پاک نے اس انتشار سے بچنے کے لیے
اس فتنے سے بچنے کے لیے اور اس اختلاف سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کا سلسلہ بھی جاری فرمایا۔ خالی کوئی کتاب، خالی کوئی صحیفہ نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کے ساتھ اللہ نے اپنے ایک رسول بھی مبعوث فرمایا۔ اس رسول نے آ کر سمجھایا کہ اللہ رب العزت کے اس وحی کا منشا یہ ہے، اس کے معنی یہ ہے، تفسیر یہ ہے، اللہ چاہتے یہ ہے۔ یہ طریقہ ہمیں اللہ کے رسولوں نے سمجھایا اور بتلایا۔ اب قرآن مجید اللہ پاک کے عظیم کتاب ہے، اب اس میں بہت سے احکامات ہیں، بہت سے احکامات ہیں۔ اگر اللہ پاک خالی احکامات کے حوالے سے یہ بات فرما دیتے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، پھر مسئلہ تھا کہ اللہ کیسے کرے اور کیسے نہ کرے، اور پھر اس میں بندوں کے اختلاف، اس لیے کہ ہمارے ذہن محدود ہے، سمجھنا محدود ہے، سوچ بچار محدود ہے، ہماری سمجھنے کی رسائی وہاں تک نہیں ہے جو ایک نبی اور رسول کی رسائی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورۃ النجم میں فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، کہ میرا حبیب قرآن کی تفسیر میں یا کسی واقعے کی ضمن میں تم سے جو کچھ کہتا ہے اس کو منعاً اللہ کی جانب سے سمجھ لو، اس لیے کہ میرے حبیب کے لب اس وقت تک نہیں ہلتے جب تک ان لب کو اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو گویا ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے دونوں وحی جلی تو قرآن کی صورت میں ہے جس کو وحی مطلوبی کہا جاتا ہے، اور ایک وحی خفی ہے جو موجود ہے احادیث رسول کی صورت میں جس کو وحی غیر مطلوبی کہا جاتا ہے۔ لیکن جب تک وحی کے ساتھ اللہ کا نبی رسول نہ ہو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بات سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کتاب اللہ کے ساتھ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول بھی موجود ہو، وہ آ کر ہمیں بتائے کہ اللہ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، اور قرآن حکیم میں اوقات متعین کر دی فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تَظْهَرُونَ، یعنی سورۃ روم 21ویں پارے میں اللہ نے بتایا کہ فجر کا وقت، ظہر کا وقت، عصر کا وقت، مغرب اور عشاء کا، یہ تو اللہ نے بتا دیا، لیکن کتنے رکعتیں پڑھنی ہے، کیا پڑھنا ہے، یہ تفصیل اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے پر رکھ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا دیں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کا معنی کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا ظہر کے اتنی رکعت ہے، فجر کی اتنی رکعت ہے، ظہر کی اتنی رکعتیں ہیں، اور عصر کی اتنی ہے، مغرب کی اتنی ہے، عشاء کی اتنی ہے۔ یہ پوری تفصیل ہمیں احادیث رسول میں ملی۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، کتنا دے، کس مال کا زکوٰۃ دے، نصاب کیا ہے، اور کون سا ایسا مال ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے، اور کون سا ایسا مال ہے جو کروڑوں میں ہو تب بھی زکوٰۃ نہیں ہے،
اور کون سا ایسا مال ہے جو لاکھوں میں ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہے. ہم اپنے ذہن پر اس کو چھوڑ دیتے تو بڑے مسائل ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ رأس المال نقد روپیہ ہے، سونا ہے اور چاندی ہے بس. اور اس سلسلے میں جو اموال تجارت ہے اور 52.5 تولہ کے نصاب کو پہنچے اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے. کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے، کن کو دینا ہے، مصارف کون کون سے ہیں. اگرچہ مصارف تو قرآن نے بتا دی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والغارمین، یہ 10 مصارف کے تمام بتا دیے کہ اس کی مستحق فقراء ہے، مساکین ہیں، اللہ کی راہ میں چلنے والے لوگ وہ ہے، قرضدار قرضہ اس پہ چڑھ جائے وہ ہے، عاملین جس کو حکومت نے بیت المال کے لیے مقرر کیا کہ فلاں علاقے میں جاؤ اور عشر اور زکوٰۃ اکٹھا کر کے لاؤ، ان کو بھی اپنے وکیل بنا کر زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے. یہ 10 مصارف تو ذکر فرما دی، لیکن یہ ہے کہ کتنا دینا ہے، مال کا کتنا ہے، جانوروں کا کتنا ہے وغیرہ، یہ تفصیل ہمیں احادیث رسول میں ملے. تو اس لیے میرے محترم دوستو، جتنے بھی احکامات ہیں تفصیل ہمیں احادیث میں ملیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دی. فتنے بہت ہیں، آپ کو کہیں گے کہ قرآن سمجھنے کے لیے کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ کہ قرآن تو اللہ نے حفاظت کا ذمہ داری لیے، حدیث کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ارے خدا کے بندے، جن لوگوں کے ذریعے ہم تک قرآن پہنچا، جن کے ذریعے قرآن کی حفاظت کی آیتیں ہم تک پہنچی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرماتے ہیں شاہانہ انداز کہ بے شک ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی قیامت تک قرآن کے محافظ ہیں. کوئی کتنا قرآن کو بگاڑنے کی کوشش کرے، تبدیل کرنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ اس کا ایمان بگڑ جائے گا، لیکن قرآن کا ایک حرکت، ایک زبر زیر کو بھی کوئی تبدیل کرنے کی کوشش اس لیے نہیں کر سکتا کہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی. تو جس ذریعے سے ہم تک قرآن مجید پہنچا، جس ذریعے سے ہم تک یہ آیتیں پہنچے، انہی ذرائع سے ہم تک احادیث رسول بھی پہنچے. یہ اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیجیے، ذریعہ ایک ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن الگ ذریعے سے ہم تک پہنچا. ہر دور میں جبرائیل علیہ السلام آتے رہے اور ہمیں بتاتے رہے کہ قرآن یوں نازل. صحابہ کے دور میں آیا، پھر تابعین کی دور میں، پھر تبع تابعین، پھر ہر دور میں، ہر صدی میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے رہے اور ہمیں آگاہ کرتے رہے. قطعاً ایسا نہیں ہے. بس ایک بار نازل ہوا اللہ کا قرآن لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر، بات ختم ہو گئی. اللہ نے وہاں پر قرآن مجید کو جمع فرمایا. اور سورۃ قیامہ میں بڑا عجیب انداز سے ایک مثال کے ذریعے اللہ نے سمجھایا، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ. اے میرے حبیب، جب قرآن نازل ہو رہا ہو آپ کے دل پہ، جلدی مت کیجیے. جو ذات آپ کے سینے اطہر پہ قرآن کو نازل کر رہا ہے، وہی اللہ آپ کے سینے میں قرآن کو جمع فرمائے. وہی اللہ قرآن کو آپ کے سینے میں جمع فرمائے. اور پھر اللہ نے اس کی تشبیہ یوں دی ہے اسی جگہ کہ جس طرح اللہ پاک
ایک انسان مر جائے، انسان مر جائے، اس کے ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائے، اس کی بدن کے اجزاء مٹی کی ذرات میں تبدیل ہو جائے، کچھ بھی باقی نہ رہے، تو قیامت کے دن اللہ پاک ان تمام ذروں کو جمع کر کے، ان تمام ذروں کو جمع کر کے اللہ رب العزت انسان کو دوبارہ کھڑا فرمائے گا۔ جس اللہ کے لیے اس انسان کو پہلے پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، اس اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا بھی کوئی مشکل نہیں۔ اس اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ اب ایک چیز اس کا کوئی مثال نہ ہو، کوئی بنائے، وہ مشکل ہوتا ہے، اور جس کی مثال موجود ہو پھر بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب دیکھیں، بلب جس نے ایجاد کیا ہے، ٹیلی فون جس نے ایجاد کیا ہے، علی ھذا القیاس جو ایجادات ہیں آپ دیکھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، جس بندے نے پہلی مرتبہ اس کو ایجاد کیا ہے، پہلی مرتبہ جس بندے نے اس کو بنایا ہے، اس نے کتنے مشکل سے بنایا ہوگا، کون سا پرزہ کہاں رکھے، چھوٹے موٹے پرزے کو جمع کر کے ایک چیز اس نے بنائی ہوگی۔ اب ایک پرانی تصویر کسی نے مجھے بھیجا، یہ غالباً سلطان عبدالحمید، یعنی یہ دور عثمانی کا وقت تھا، تو اس میں بتایا گیا کہ ایک بلب تھا، بڑا عجیب انداز سے بلب تھا، کہا کہ یہ سب سے پہلے جب ایجاد ہوا اس کی شکل یہ تھی، اور اس کو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں لا کر کے اس بلب کو روشن کیا گیا۔ تو اب جس شخص نے وہ بلب بنایا ہوگا، کتنی مشکل سے بنایا ہوگا، کتنی مشقت سے بنایا ہوگا، اب تو اس کی کارخانے بن گئے، اب ایک کی جگہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بلب نکل رہے۔ اب کیا مشکل ہے؟ مشکل تو وہ تھا جو پہلی مرتبہ جس نے بنایا، ہر چیز ایسی۔ تو میرے محترم دوستو، یہ تو انسان کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن اللہ رب العزت کے لیے نہ پہلے بنانا مشکل رہا، نہ بعد میں کوئی مشکل ہوگا۔ سورۃ مومن 24واں پارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان سوچو ذرا، تم دوبارہ انسان کے بنانے پر تمہارا اعتراض ہے کہ اللہ کیسے بنائے گا؟ پہلے تو یہ بناؤ کہ تمہارا پیدائش مشکل ہے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا مشکل ہے۔ جس اللہ نے بغیر ستون کے اتنا عظیم آسمان کو قائم کیا ہے، جس اللہ نے اتنا عظیم زمین کو بچھایا ہے، سبحان اللہ، جو زندوں کو بھی سنبھالتی ہے، مردوں کو بھی سنبھالتی ہے، نرم اتنا کہ بیلچے اٹھا کر کے مٹی نکالنا شروع کرو، آپ کہیں گے کہ اتنا نرم، سخت اتنا کہ بڑے بڑے مشینیں اس پر چل رہے، کیا ریل گاڑیاں اس پر چل رہے، مجال ہے کہ اس میں کہیں شگاف آ جائے۔ ایک طرف سختی ایسی نظر آتی ہے، دوسری طرف نرمی ایسی نظر آتی ہے کہ بیلچے سے نکالنا شروع کرو، مٹی نکلنا شروع ہو جائے۔ اللہ نے کیسی تخلیق زمین کی پیدا کی؟ تو یہ زمین پیدا کرنا، آسمان پیدا کرنا، یہ مشکل ہے یا انسان کو بنانا مشکل تھا؟ اللہ کے لیے نہ زمین بنانا مشکل رہا، نہ آسمان، نہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل ہے، یہ اس کی تخلیق ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، قرآن مجید میں اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو قرآن کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جا کر سمجھاؤ۔ اللہ پاک کی اس فرمان کا مقصد یہ ہے، اور وہ حدیث بھی وہی ہے
وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اللہ نے براہ راست نازل کی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن تلاوت کی شکل میں ہے، حدیث تلاوت کی شکل میں نہیں۔ آج بھی ائمہ محدثین کہتے ہیں جہاں ایسا قحط پڑے کہ بالکل پانی دور دور تک بارش کا امید نہ ہو، قحط ہو، تو اس علاقے میں بخاری شریف کا ختم کرایا جائے، اللہ بارش برسائے گا اتنا جتنا لوگوں کی ضرورت ہے۔ بخاری شریف میں آج بھی، لیکن چونکہ عام یہ ختم کی کتاب تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی اس سے الفاظ کی صورت میں کوئی برکت لینا چاہتا ہے تو بخاری شریف اب بھی برکت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کی بات بہت سے لوگ اس کا بھی انکار کرتے ہیں، داہیہ قسم کے، ملحد قسم کے۔ کیا ضرورت ہے قرآن کی؟ کس چیز کا نام ہے؟ ہمارے یہ پاکستان بھی تو اچار کا مرتبان ہے، یہاں آپ کو ام بھی ملے گا، گاجر بھی ملے گا، مرچی بھی ملے گا، لسڑے بھی ملے گا، کالی مرچ بھی ملے گا، سب کچھ اس کے اندر جمع ہو کر اچار بنائی ہے۔ یہ ملک بھی ایک اچار ہے۔ اگر صحیح معنوں میں حکومت ہو تو خدا کی قسم ایسے لوگوں کی گردن کو اڑا دیا جاتا۔ ایک محترم صاحب نے کل فرمایا تھا لندن میں، بہت تعلیم یافتہ ہے، ڈاکٹر صاحب ہے، اور ماشاءاللہ آپ لوگ فخر کرتے ایک ڈاکٹر پر اور ایک تعلیم یافتہ۔ اس نے کہا کہ اللہ نے نبیوں سے بڑھ کر ہمارے لیڈر کو مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ کل کی بات ہے۔ خدا کی قسم پھر بھی اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں پھر بھی نوازا ہے۔ اللہ جانے کس کی برکت سے ہمیں رزق مل رہا ہے، کس کی برکت سے ہمیں پانی مل رہا ہے، ورنہ ہم نے ہر وہ کام کر دیا جو ناراضگی کے اللہ کی کام ہے، ہم اسی کے پیچھے لگ گئے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو فرمایا قرآن حکیم میں، جیسے میں نے آیت خطبے میں تلاوت کی، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، مجاہدہ کرتے رہو، کوشش کرتے رہو اللہ کے راہ میں، جیسے کہ تم پر مجاہدہ کا حق ہے، جہاد کا حق ہے، یعنی جدوجہد کا حق ہے۔ علماء نے لکھا جہاد کس میں قسم ہے؟ جہاد بالقلم ہے، جہاد باللسان ہے، جہاد بالسیف ہے، جہاد بالکتب ہے۔ صرف یہ نہیں کہ تلوار اٹھاؤ اور جاؤ، نہیں، علماء نے محنت کی ہے کتابوں کے ذریعے، یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ کتابوں کے ذریعے اللہ کے دین سمجھانے کی کوشش کی، یہ جہاد بالکتب ہے، کتاب کے ذریعے جہاد ہے۔ زبان سے جو دعوت کا کام کرتے، تبلیغ کا کام کرتے، لوگوں کو سمجھاتے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتے، واعظ و نصیحت کرتے، لوگوں کو سمجھاتے، یہ جہاد باللسان ہے، زبان کے ذریعے یہ ایک جدوجہد محنت ہے، یہ بھی ایک جہاد کا درجہ ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا جو قلم سے لکھتے ہیں، قلم سے، اور پھر اس کو یعنی احسن طریقے سے لکھ کر لوگوں کو سمجھانے کا اندازہ، یہ جہاد بالقلم ہے۔ اور چوتھا درجہ جہاد کے جہاد بالسیف، تلوار کی ذریعے۔ اگر بات سمجھ میں نہیں ہے، ازلی بدبخت ہو، پھر اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار بھی استعمال کیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے یہ دین اخلاق کے ذریعے پھیلایا، کردار کے ذریعے، آپ نے اچھے اخلاق استعمال کر کے لوگوں کی طرف، کوئی شک نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کردار تو کسی کا پوری دنیا میں ہے ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق تو پوری کائنات میں کسی کے نہیں ہیں۔ آپ جیسا سچے انسان، آپ جیسا امین انسان اس کائنات میں نہ کبھی آیا ہے، نہ قیامت تک آئے گا۔
اس کائنات کے سب سے بڑے سچے انسان آپ ہوتے. آپ کو صادق الامین کا لقب اللہ کی طرف سے نہیں، مسلمانوں کی طرف سے نہیں، یہ القاب جو آپ کی ملے ہیں مکے کی کفار کی طرف سے ملے ہیں. ہاں، مکے کے کفار نے کہا آج تک امن کے لال ہم نے آپ کی زبان سے سوائے سچائی کی کچھ نہیں دیکھا. آپ عظیم سچے انسان ہیں. آپ نے کبھی آپ کے ساتھ ہمارے معاملات بھی آئے، تجارت بھی آیا، لین دین بھی آیا، لیکن ہم نے کبھی آپ میں دھوکہ نہیں دیکھا، فراڈ نہیں دیکھا. معاملے میں جیسے آپ کی زبان تھی ویسے آپ نے عمل کر کے دکھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کردار، اخلاق، آپ وسلم جیسا پاکیزہ اصول اس کائنات میں کسی کی نہیں رہے. اسی سے متاثر ہو کے بہت سے لوگوں نے ایمان لایا. لیکن جہاں ضرورت پڑی وہاں تلوار کا استعمال بھی ہوا. بدر بھی یہی بتا رہا ہے، احد بھی یہی بتا رہا ہے، احزاب بھی یہی بتا رہا ہے، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ تمام غزوات ہمیں بتا رہے. خیبر کے موقع پر سن 7 ہجری میں جو معرکہ برپا ہوا یہودیوں کے نسلوں کو تباہ کر دیا. یہ ازلی بدبخت ہے، یہ یہودی ازلی بدبخت ہے. اسے نہ پہلے کوئی خیر کی امید تھی، نہ آج خیر کی امید ہے. آج فلسطین کے مسلمانوں کو جس انداز سے بے دردی سے، ارے بچوں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ ایک بچی کے متعلق اس ہفتے یہ خبر آئی، ایک چھوٹی معصوم بچی کو 600 گولیاں ماری. اتنا تمہارے دل میں نفرت ہے ایک مسلمان بچوں سے، اتنے تم ازلی بدبخت ہو. تمہاری سفید چمڑی دیکھ کر انسان کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت انسان ہے، تم اندر سے اتنی گندے ہو کہ گند بھرا ہوا ہے تم. معصوم بچوں پر آج تک کسی نے اتنا ظلم نہیں کیا. ظالم کی بچے جو تم کر رہے، یہ وہ نہیں کر رہے ہم مسلمان کو. اب یہ بھی آگ کا پجاری بھی جانتے ہمیں دکھارا ہے. تمہارا پینا کیا ہے؟ گائے کا پیشاب. گائے کے پیشاب سے تم لڑو گے؟ کلمہ گو سے لڑو گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک قوت کا نام ہے، یہ ایک طاقت کا نام ہے. صحابہ کرام کا اسلحہ یہی تھا. پوری دنیا میں انہوں نے اسلام کو پھیلایا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام لے کر گئے. ایک موحد میں جو طاقت ہے، ایک اللہ کو ماننے والے میں جو طاقت ہے، خدا کی قسم یہ گائے کی پجاریوں میں، ان میں قوت آئے گی. کیوں گھبراتے ہو؟ کیوں بے چین ہوتے ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں مثل الذین، 20 پارہ سورہ عنکبوت میں، یہ کفار کی جتنے بھی تدبیریں ہیں اور کام ہیں یہ سب مکڑی کے جالے ہیں. ایک جھاڑو پھیرنے کی دیر ہے، خدا کی قسم کچھ بھی باقی نہیں ہے. لیکن ہمیں کہا تم مستعد رہو، مستعد رہو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اے مسلمانوں، تم اپنے آپ کو تیاری کی حالت میں ہمیشہ رکھو. کچھ پتہ نہیں ہے کب ان بدبختوں کے دل میں آگ بڑک اٹھے اور وہ تم پر حمل. جب تمہاری تیاری کو دیکھے گا تمہارے قریب نہیں آئے گا. رباط الخیر اس دور کے گھوڑے تھے، تلوار تھے، نیزے تھے. فرمائے اس کو زنگ لگنے مت دو، زنگ لگنے مت دو.
حضرت عشر مبشرہ میں سے نکل گیا. وہ فرماتے کہ ہمیشہ صحابہ اکرام مدینہ منورہ میں باہر نکل کر تیر اندازی کیا کرتے تھے، نشانے مارتے تھے تاکہ مستعد رہے. حضرت طلحہ فرماتے قریب میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھا، میرا نشانہ ہمیشہ صحیح نشانے پر لگتا تھا. ایسا مسکراتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی سے انتہا ہو جاتی. فرمایا طلحہ میرے ماں باپ آپ سے قربان ہوں، اور نشانہ بہتر کرو. کس کو کہہ رہے؟ جس کا تیر صحیح نشانے پر لگے. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، کہ اس سے دشمن کے دانت کٹے ہو جاتے ہیں. اسی سے ڈرتا ہے یہ دشمن. آپ کے تیاری سے وہ ڈرتا ہے. وہ جانتا ہے مسلمان تو موت کو ایسے گلے لگاتا ہے جیسے ہم شراب سے محبت کرتے ہیں، مسلمان تو موت سے ایسے محبت کرتے ہیں. ان کے نزدیک وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ مر گئے، سیدھا جہنم کے اسفل السافلین میں پہنچ گئے. مسلمانوں کے لیے تو زندگی بھی سبحان اللہ اور موت بھی ایک جاندار ایک ابدی حیات ہے. مت گھبراؤ اے مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، اسلام ابھی زندہ ہے، قرآن ابھی باقی ہے. جب تک روئے زمین پر خانہ کعبہ ہے، قرآن مجید کا ایک ورق موجود ہے. اللہ کی ذات ہماری دلوں میں اللہ سے محبت ہے. خدا کی قسم یہ گائے کی پجاری کیا حیثیت ہے اس کی، یہ ہمیں انکیں دکھاتے ہیں. اس کی یہ ملعون انکیں اور ملعون زبانیں خدا کی قسم موقع دے دے ہم ان کا حشر برپا کرتے ہیں. اب میری عمر تو ایسے نہیں ہے لیکن میرا بھی جذبہ کوڑ اٹھتا ہے. الحمدللہ ہم نے بھی ٹریننگ مکمل کی ہے. ہم مورچوں میں بیٹھنے کا طریقہ بھی جانتے ہیں. ہم گرنیڈ چتری مشین گن چلانے کا مجھے بھی تجربہ ہے. میں نے 2 سال محنت کی ہے. خدا کی قسم میں اندر سے میرا خون کھول اٹھتا ہے کہ مجھے بھی جانے دو محاذ پر. میں ان کا حشر برپا کر دوں. ہے کیا ان کے پاس؟ ہمارے پاس اللہ کی مدد ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کی محبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے. ان کی کیا حیثیت ہے؟ فرمائیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا. اے ایمان والو جب کسی کافر سے تمہارا سامنا ہو جائے گھبراؤ مت، پھر ثابت قدم رہو، صبر کرو. اللہ اس موقع پر تمہارے ساتھ ہے. آپس میں اختلاف سے کام نہ لینا ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. انشاءاللہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کر کے دکھا دیتا. یہ ان کتوں کی طرح ہے جو بونکنا تو جانتے ہیں، لڑائی کی قوت میں نہیں ہے. انہوں نے فلسطین کے نہتے مسلمانوں کو دیکھے جو بیچارے غلیل سے لڑا کرتے تھے. یہ سمجھے کہ شاید پاکستانی، انشاءاللہ پاکستانی تمہاری دان ایسے توڑ کے رکھ دے گا، تمہارا قیمہ بنا کر رکھ دے گا. تم ہو کیا؟ ہمیں تم انکیں دکھاتے ہو. خدا کی قسم ہم تمہارے نام و نشان مٹا کر رہ جائیں گے. تمہارا روئے زمین پر کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. ہندو کو دیکھو اور لڑنے دیکھو. تم تو جاؤ آگ کی پیشاب، گائے کی پیشاب پیو، تمہارا تو یہی خدا ہے.
الحمدللہ ہم پاکیزہ پانی پیتے ہیں، پاکیزہ خوراک کھاتے ہیں، ہمارا دل بھی پاکیزہ خوراک کے حوالے سے اور عبادت کے حوالے سے، اللہ کی بندگی کے حوالے سے ہمارے دل صاف اور ستھرے ہیں، تمہارے دل سوائے گندگی کے۔ اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، جتنے بھی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے والے یہ نجس ہے، مردار ہے، اس کو اپنی عبادت گاہوں کے قریب آنے مت دو، یہ نجاست سے بھرے۔ خدا کی قسم ایک مسلمان ایک مہینے بھی نہ نہائے پھر بھی محسوس نہیں ہوتا ہے، پھر بھی خوشبو نکلتے ہیں، اور یہ ہندو صبح شام نہاتے پھر بھی انسان کہتے سب بدبوئی زدہ مردار سراوزی چشی خوڑل دیا چشی اگر مردار ددب پسینہ کی نجاست پروتے غلازت پروتے، اور غلازت د چشی دی د کفر دے دیو مشتا سرگیر اشکار رکھو یہ ہم کے دکھاتے یہ جس کی گند سے بھرے ہوئے انشاءاللہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہمیں بھی مستعد رہنا چاہیے، تیاری کی حالت میں رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح صراط مستقیم عطا فرمائے۔